بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کتنا بڑا جھوٹ کیوں نہ ہو لیکن اس کو جب بار بار بولا جاتا ہے تو اس سے جھوٹ بولنے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو بول دیتا ہے اور سامنے والے آدمی کے طبیعت پر اس کے دو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک، وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ انسان اس کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ دنیا نے اسی فارمولے کو اپنے تجارت میں بھی استعمال کیا، اپنے سیاست میں بھی استعمال کیا، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے اس فارمولے کو استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے اندر جو جھوٹ اور سچ، اچھائی اور برائی، صحت مند اور مضر اشیاء کا امتیاز ہی ختم ہو گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آج میں جس بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو لے کر یا امارت کو لے کر اہل تشیع نے 1400 سال سے مسلسل ایک جھوٹ، فریب، دغا اور اس طرح کا پرچار کیا۔ بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا یہ سمجھنے لگا کہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ مختلف قسم کے مظالم ہوئے، زیادتیاں ہوئی، انہوں نے اس کو برداشت کیا اور تمام صحابہ کرام علیہ باللہ ظالم تھے، جابر تھے، مسلمانوں کے حقوق غصب کرتے تھے۔ جھوٹ اتنے تسلسل اور اتنے خوبصورت پیرائے میں پھیلائی گئی کہ خود جھوٹ بولنے والے بھی ششدر رہ گئے۔ پہلے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعضی ارشادات کو لے کر مستحق خلافت بلا فصل ٹھہرایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب ٹھہرایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے صحابہ کرام ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کے تقرر میں شامل تھے، سب کو غاصب قرار دیا۔ پھر فتح کا واقعہ لے کر ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور تمام صحابہ کرام کے خلاف ایک مسلسل پروپیگنڈا کیا گیا۔ پھر غدیر خم کا واقعہ لے کر، اس حدیث کے ٹکڑے کو لے کر سارے صحابہ کو مطعون ٹھہرایا، سارے مسلمانوں کو مطعون ٹھہرایا، ملزم گردانا، بلکہ مجرم قرار دیا۔ پھر جب جو بچی کھچی باتیں تھیں وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد سارے صحابہ کو جو اس زمانے میں موجود تھے، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملزم ٹھہرایا گیا، مجرم ٹھہرایا گیا، لان تان مسلسل اور اتنے تسلسل کے ساتھ کیا کہ آج بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کربلا کے واقعے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے اہل بیت کی شہادت ایک روز روشن کی طرح صاف ستھرا بہت بڑا ظلم، بہت بڑا حادثہ سانحہ اس امت کے لیے تھا، اس کے علاوہ جو جزئی واقعات انہوں نے اپنے کتابوں میں اور اپنے جو نوحہ اور اپنے جو ماتموں میں وہ کرتے ہیں، سراسر جھوٹ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ جھوٹ اتنے مسلسل پھیلائے گئے کہ آج کل اہل سنت والجماعت کے جو گدی نشین خطبہ ہیں وہ بھی ممبر و محراب پر بیٹھ کر اسی طرح نوحہ کرتے نظر آتے ہیں جس طرح کے شیعوں نے 1400 سال سے مسلمانوں کی ذہنوں کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے کہ اس سے تمام صحابہ کرام کی عظمت، تمام صحابہ کرام کی کردار، تمام صحابہ کرام کی معیار حق ہونے پر حرف اٹھتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو واقعہ بیان کرنا ہو اس واقعے کی تہ تک جاؤ، اس کی تحقیق کرو
اس کو جانچو پرکھو. اگر وہ تاریخی روایت ہے تو اس تاریخی روایت بیان کرنے والے کو جانچو، اس تاریخی کتاب کو جانچو. اگر یہ معیار ہونا چاہیے، سنی سنائی باتوں کو ممبر و محراب سے بیان کرنے سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مسلمان ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام پر تان و تشنیع شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک لامتناہی فساد کا دروازہ کھلتا ہے. کیونکہ جب صحابہ کرام پر لعن تان ہوگا، جب صحابہ کرام کو معیار حق سے ہٹا دیا جائے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اسلام میں کوئی چیز باقی رہ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.